وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا کا حسن و جمال، یہ دنیا کا مال و منال، زندگی اور اس کی زینتیں، دنیا اور اس کا حسن صرف دھوکہ ہے، صرف دھوکہ ہے، فریب ہے۔ توجہ مکمل میری طرف ہونی چاہیے، پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں صرف اتنا تصور کریں، سانس رک گئی اس کے بعد دنیا کہاں ہے؟ میری ساری گفتگو آخرت کے حوالے سے ہوگی اور حقیقت پر مبنی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ ایک بندے نے عالیشان مکان محل تعمیر کیا اور اس کے اندر ہر طرح کی آسائش، زیب و زینت مکمل انتظام کیا، اور جو جو کھانے انسان دیکھتا ہے، تمنا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے، ہر طرح کے کھانے اس میں میسر کیے، ہر طرح کے مشروبات اس میں رکھے، اور باہر ایک غلام کو، خادم کو بٹھا دیا اور اسے کہا جو بھی اندر آنا چاہے اسے اجازت ہے، لیکن 2 شرطیں ہیں۔ کتنی؟ 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، اس کا ٹائم ہے مخصوص، اس کے اندر داخل ہونا ہے تو اس کا مخصوص ٹائم ہے صرف 3 گھنٹے۔ کتنا؟ صرف 3 گھنٹے۔ نمبر 2، جو چاہو استعمال کرو، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو لو، کھلی اجازت، ساتھ لے کر جانے کی اجازت نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جو ہے اگر دنیا سر سے لے کر پاؤں تک رس بس نہ گئی ہو تو بات سمجھ آ جائے گی، اور اگر یہی ہے کہ سب کچھ یہی دنیا ہے، یہی دنیا ہے، میرا بھائی پھر آ کر موت جان چھڑائے گی، لگ پتا جائے گا۔ اور میرا جو بیان ہوتا ہے اس میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بندے کو کم از کم اتنا جھنجھوڑوں سے بات سمجھ آ جائے، کم از کم بعد میں جب سوچے تو کہے آنکھیں بند کر کے نکل سکتا ہوں، ورنہ ایک دفعہ وہ بات تیر بن کر میرے سینے میں اتر چکی ہے۔ اللہ کتنی شرطیں ہیں؟ 2۔ اس محل میں داخلے کی 2 شرطیں ہیں۔ دنیا کی ہر چیز، ہر آسائش، ہر کھانا، ہر پینا، ہر چیز ملے گی۔ 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط صرف 3 گھنٹے کا ٹائم، دوسری شرط ساتھ کچھ لے جانے کی اجازت نہیں۔ اب دھڑا دھڑ لوگ اندر شامل، دھڑا دھڑ اندر داخل ہو رہے ہیں، ادھر سے بھی گروہ آ رہے ہیں، ادھر سے بھی آ رہے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو دیکھتا ہے، دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ ادھر کھانے پڑے ہیں۔ آپ کبھی ہوٹل میں گئے ہیں؟ اب تو بھائی دنیا ہے اسی کا نام، کسی ہوٹل میں چلے جائیں، کسی فیکٹری میں چلے جائیں، عقل آپ کی دنگ ہو جائے گی، سمجھ نہیں آئے گی یہ لوں یہ لوں یہ لوں یہ لوں، سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ کھاؤں، ہوٹل پہ چلے جائیں گے، یہ کھانا کھاؤں، یہ کھانا، پیسے آپ کے پاس ہونے چاہیے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اتنا کہیں پر 2000 ہے، کہیں پر 5000 ہے، کہیں پر 20000 ہے فی بندہ، جتنا مرضی کھاؤ، جو مرضی، اسے سمجھ نہیں آتی کہ کیا کیا کھاؤں، کیا کیا پیوں۔ میٹھا زیادہ لگا ہوا ہے، شربت زیادہ لگے ہوئے ہیں، کہیں مچھلی ہے، کہیں کڑھائی ہے، کہیں پتہ نہیں کیا کیا۔ اسے سمجھ نہیں آتا کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ 10,000 تو میں نے دے دیا، اب میں نے کرنا کیا ہے۔ تو یہ مثال آپ کو اچھی طرح سمجھ آ رہی ہے۔ ٹائم ہے 3 گھنٹے، ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں۔ اب وہ بندہ اندر داخل ہوا جسے فری میں کہا گیا تھا، پیسہ ایک بھی نہیں، فری میں جاؤ، جتنا مرضی کھاؤ، استعمال کرو۔ اب لوگ داخل ہوئے، بعض وہ ہیں جو
کھائی جا رہے ہیں، یہ بھی کھا رہے ہیں وہ بھی کھا رہے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی بٹیر کھانے ہیں، چھوٹا گوشت کھانا ہے، بڑا کھانا ہے، بریانی کھانی ہے، کیا کرنا ہے سمجھ نہیں آ رہی، اور وہ لگا ہوا ہے کھائی جا رہا ہے کھائی جا رہا ہے کھائی جا رہا ہے۔ 3 گھنٹے ختم ہو جاتے ہیں لیکن وہ ابھی بھی لگا ہوا ہے، اور وہ خادم، وہ سپاہی جو اس ڈیوٹی پر تھے 3 گھنٹے کے بعد کان سے پکڑ کر باہر نکال دینا، اب وہ اندر آتے ہیں اور اس کو کان سے پکڑ کر کھینچ کر باہر نکال دیتے ہیں۔ تیرے 3 گھنٹے مکمل ہو گئے ہیں، تجھے پتہ نہیں ہے، لیکن وہ اتنا مگن اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ 3 گھنٹے ختم ہو گئے اور میں ابھی تک۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں کتنا کھا لیں گے، اتنا کھا لیں گے، اتنا کھا لیں گے، پیٹ جتنا برداشت کرے اتنا ہی کھانا ہے۔ اب کیا کرتے ہیں، راج کے اس کے بعد جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں، چادر بچھا کر اوپر ڈال رہے ہیں، ڈالتے جا رہے ہیں اور اتنا جمع کر لیتے ہیں، ابھی ہرس ختم نہیں ہوئی، 3 گھنٹے ختم ہو گئے۔ نہیں سمجھا، ابھی ہرس اور لالچ ختم نہیں ہوا، 3 گھنٹے ختم ہو گئے۔ بندہ اندر آتا ہے، کان سے پکڑ کر کہتا ہے باہر نکلو، وہ کہتا ہے یہ اٹھا کر نکلتا ہوں، یہ مال، یہ دولت، یہ کھانے کے سارا یہ جو میں نے جمع کیا لے کر نکلتا۔ حکم ہوتا ہے نہیں، لے جانے کی اجازت نہیں تھی، پہلے تجھے بتایا تھا۔ سمجھا رہی ہے؟ اور تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جو اندر داخل ہوتے ہیں، ضرورت کے مطابق چند لقمے پیٹ میں ڈالتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنے سفر سمجھنے کے لیے شادی حال 3 گھنٹے ٹائم ہے شادی حال کا، کوئی رج رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی، پھٹ رہا ہے، اور کوئی کیا کر رہا ہے یار ہو سکے تو جیبوں میں ڈالو، کچھ نہ کچھ ساتھ بھی لے جاؤ۔ اور تیسرا وہ چند لقمے لیے جو مل گئے ہیں عزت سے سکون سے بیٹھ کر، جانوروں کی طرح نہیں ادھر سے۔ میں نے یہ کبھی ایک بار دیکھا ہے کیونکہ میرا شوق ہی نہیں ہے شادی حالوں میں جانے کا اور یہ تماشے دیکھنے کا، کبھی ایک بار جوانی میں 1-2 دفعہ گیا تھا، اب تو بال سفید ہو گئی، اب ضرورت نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے حضور کا صدقہ اب ادھر ادھر جانے کی حاجت ہی اللہ نے ختم فرما دی ہے حضور کے صدقے۔ اب وہ تیسرا بندہ وہ ہے، اور شادی حال میں ہوتا کیا ہے، اور کہتے یہ ہیں روٹی کھل گئی ہے، یہ کہتے ہیں نا، روٹی نہیں کھل گئی، بندے کھل گئے ہیں۔ بھائی دیکھ لینا یہ کیسا بندہ ہے، کیسا انسان ہے، روٹی نہیں کھل گئی، روٹی تو پڑی ہوئی ہے، یہ جو باغ کا روٹی پر گرا ہے یہ کھل گیا ہے۔ انسان غور کر، تو انسان ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تجھے تو بڑا حسین و جمیل بنایا ہے، تیرے اخلاق تیرے کردار ایسے ہونے چاہیے کہ کافر دیکھیں اور وہ سر چکا دیں، اور آج کافر دیکھتا ہے تو سر چکا دیتا ہے۔ تو روٹی نہیں کھلتی، آج انسان کھلتا ہے، پھر کیا کرتا ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو تیسرا شخص وہ ہے جو چند لقمے ضرورت کے لیتا ہے، 3 گھنٹے ابھی ختم نہیں ہوتے پہلے ہی وہ ہاتھ دھو کر باہر نکل آتا ہے، اللہ کا شکر ہے میرا بھائی، یہی دنیا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو دن رات صرف کھانا ہی ہے، صرف کھانا ہی ہے اور کوئی کام نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جمع کیا کرنا ہے، کھاؤ کھاؤ کھاؤ، دیر رات کھا رہے ہیں، یقین کریں پیٹ کبھی ٹھیک ہوا ہی نہیں، پیٹ کبھی ٹھیک ہوا ہی نہیں ہے، ڈاکٹر ہر وقت دوائیاں دے رہے ہیں لیکن پھر بھی یہ بیماری ختم ہوئی تو وہ شروع ہوگی، وہ ختم ہوئی تو وہ شروع ہوگی۔ وہ میرا بھائی اس معدے کو جب سکون لینے نہیں دینا تو شفا کہاں سے ہوگی، صحت کہاں سے ہوگی؟ اور حضور سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا میرے صحابہ ایسے ہیں جب شدید بھوک لگتی ہے پھر کھاتے ہیں، اور ابھی بھوک باقی ہوتی ہے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، کبھی بیمار نہیں ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آج ہر دوسرا بندہ بیمار ہے، ڈاکٹر تنگ آ جاتے ہیں، وہ تکے مار کے نکالتے ہیں، بس کرو یار دروازہ بند کرنا ہے، اور ہر جگہ دیکھیں ہاسپٹل بڑے ہوئے، دکانیں دیکھیں ہر جگہ پر، کوئی بندے نے اپنے آپ کو بندہ رکھا ہی نہیں ہے، یہ تو انسان نہیں رہا، اب اس نے
جانور والا کام شروع کر دیا، جیسے جانور کھائی جاتا ہے اور پیٹ اس کا، ایسے اب انسان ہے. نہیں بھائی، تو انسان ہے، اعلیٰ انسان بن، اعلیٰ انسان بن. لالچ اور حرص یہاں تک ہمارا پہنچ چکا ہے. ایک وہ ہیں جو کھائے جا رہے ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو جمع کرتے جا رہے ہیں. 10 دکانیں ہو گئی ہیں، 20 ہو گئی ہیں، 4 پلاٹ ہو گئے ہیں، 5 ہو گئے ہیں، 7 ہو گئے ہیں، 1 کوٹھی ہو گئی. تو مجھے بتاؤ یار، کوٹھی میں آپ نے رہنا ہے نا، اور 2-4 آپ افراد ہیں اور 2 کنال کی کوٹھی ہے، اب بھی تیرا راج نہیں ہو. یہ وہ ہیں بھائی جو جمع کرنے والے ہیں، جمع کرتے جا رہے ہیں. بڑا جمع ہو گیا، پیسہ بھی، دولت بھی، ادھر سے سود، ادھر سے رشوت، ادھر سے اس کا حق، اس سے بھائی کا حق، اس سے باپ کو مار کر اس کا، سب کچھ جمع کر لیا. اور جب فرشتہ آتا ہے تو وہ جو بھی کھا رہا تھا حکم ہوتا ہے تیرا ٹائم پورا ہو چکا ہے، اب چھوڑ دے، چلو. اور وہ جو جمع کر رہا تھا، اتنی کوٹھیاں، اتنے بنگلے اور اتنی کاریں اور اتنا، اسے ہوتا ہے حکم سارا کچھ چھوڑو، چلو آگے تک، چلو اب قبر کی طرف. ایسے ہی ہے. اور تیسرے وہ ہیں جنہیں داتا صاحب کہتے ہیں، جنہیں داتا صاحب کہتے ہیں، جنہیں خواجہ صاحب کہتے ہیں، جسے حضور غوث پاک کہتے ہیں. دنیا میں آئے چند دن والے لیے، اس کے بعد پھر 3 گھنٹے کی زندگی سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت. یہ ہے زندگی، یہ ہے زندگی کہ جب موت کا فرشتہ تجھے کھاتے کھاتے کھینچ کے لے جائے گا کہ ٹائم تیرا ختم ہو چکا ہے. یہ بہتر ہے یا موت کا فرشتہ آ کر کہے جو سارا اکٹھا کیا ہے اسے چھوڑ دو، خالی ہاتھ چلو، اور تو کہے نہیں، میں نے بڑی مشکل سے مال اکٹھا کیا تھا، میں نے یہ کوٹھی یہ بڑے خون پسینے کی کمائی سے بنائی تھی، میں نے یہ سارا بینک بیلنس تیرا ادھر رہ جائے گا. فرشتہ رو لے کر، کیا یہ زندگی بہتر ہے یا پھر داتا صاحب والی زندگی؟ ہے انسان میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، یہ ذہن میں رکھے، دل سے جو بات نکلتی ہے وہ پر نہیں لیکن طاقت پرواز رکھتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ دل سے جو بات نکلتی ہے وہ پر نہیں لیکن طاقت پرواز رکھتی ہے. اگر واقعی میرے دل سے اللہ رسول جانتے ہیں تو پھر ضرور ایک دفعہ آپ کے دل کے اندر بھی ہلچل مچے گی. بات سمجھ آ گئی ہے؟ نہ کھاتے رہنے سے جان چھوٹے گی، نہ جمع کرتے رہنے سے جان چھوٹے گی، بلکہ کیا ہے، ضرورت کے مطابق لو اور ساتھ باقی وقت اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر کرو، تاکہ ادھر سے فرشتہ آ رہا ہو، ادھر سے بندہ تیاری کر کے بیٹھا ہو، ہم اپنے رب کی بارگاہ میں جانے کے لیے راضی ہیں.